نشست تھی اور یہ ہمارا 3 دن کا عرس کی تقریبات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اس اختتامی گفتگو میں ہمیشہ 2 گزارشات اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کہتا ہوں کہ یہ ساتھ لے کے جائیں۔ ایک، اسلام سے اپنی وابستگی کو ہمیشہ قائم رکھیں اور کسی بھی حوالے سے دین کے معاملات میں کوتاہی اور مداہنت نہ کیا کریں۔ نماز پڑھیں، یہ اسلام کی شناخت ہے۔ اللہ کے نبی سے عشق کریں، یہ اسلام کی شناخت ہے۔ اپنے رب کی وحدانیت کا ہمہ وقت اقرار کریں، یہ اسلام کی شناخت ہے۔ اس لیے پہلی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے دین کی وابستگی پہ شرمسار نہ رہیں بلکہ ہمیشہ اس پہ فخر کریں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا ہے، اور مجھے باہر کے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں کسووو گیا، میں پیرس گیا، وہاں میں نے پیرس کی ایفل ٹاور کے ساتھ ایک دریا بہتا ہے، اس پہ ایک بڑی لمبی سی برج ہے، اس سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ معصوم بچیاں جن کی عمر 12 سال 11 سال 14 سال اسی عمر میں وہ بچیاں تھیں، اور ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ پورے نہیں تھے، ان کی پاکیزگیاں اس میں سے جھانک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، میرے خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہپیوں کی بچیاں ہوں جو یہاں گداگر رہتے ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ ان کی بچیاں ہوں گی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ بچیاں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کسووو کے مظلوم مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو آج جن کو اپنا سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں مل رہا۔ حضرات محترم، مجھے اگلے دن دہلی کا ایک خالد حسین آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، لوگوں آج ہمارے لیے اس ملک میں جینا مشکل ہو گیا ہے، ہم اب کانوں میں اذانیں نہیں دے سکتے، اب ہم اللہ اور رسول کی نسبت کے نام نہیں رکھ سکتے، اب ہمیں رام کا نام ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ آج ہمارے بچے گرتے ہیں، ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو زمین پہ گرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اللہ نہ کہنا، رام کہنا۔ جب وہ کہتے ہیں ہم آج بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نام سکینہ، زینب اور فاطمہ نہیں ہوتا، ان کا نام شکنتلا، سرسوتی یہ ہوتا ہے۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے ختنے نہیں کر سکتے، ہم ان کی وہ اسلامی شناختیں قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہائے کاش ہمارے لوگوں نے اس وقت جو بابا قائد اعظم نے کہا تھا کہ آؤ اپنا ملک بناتے ہیں، اس میں جیتے ہیں۔ آج ہم وہ لوگ ہیں بدنصیب کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس وقت ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر تمام مسلمانوں کو یہ کہا تھا، ارے یہاں سے نہ جاؤ، جہاں ایک جملہ بھی کوئی اسمبلی میں بنے گا تو تمہارے دستخطوں اور تمہاری اپروول کے بغیر نہیں بنے گا۔ آج وہ کہاں گئی؟ وہ تقریریں کہاں گئی؟ وہ بلند فکری کہاں گئی؟ آج جب نسلیں ان کو یاد کر کے پیٹتی ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے وہ بابا قائد اعظم کیا تھا، وہ بابا کون سا تھا جس سے پوچھا جائے تمہیں کیا انعام چاہیے، تمہیں اتنے 22 کروڑ لوگوں کی غلامی سے آزاد کرنے پہ تمہیں کیا انعام چاہیے؟ کہا صرف یہ انعام چاہتا ہوں جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ کہے ویل ڈن جناب، ویل ڈن جناب۔ ایک انسان کی آزادی جو ہے وہ جنگلوں کو کا حقدار بناتی ہے، اور جتنے اتنے کروڑوں انسانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، اس کا کیا مقام؟ لوگ کہتے ہیں صرف ولی، میں کہتا ہوں اس کا ہاتھ لگ
جائے جس کے اوپر وہ بھی ولی، جس کو نگاہ محبت سے غیرت سے وہ دیکھے، وہ بھی رسول، وہ بھی صوفی، وہ بھی ولی۔ حضرات محترم، آج پاکستان ہمارے پاس اور پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی نام بھی ہو، اس کی کوئی شناخت بھی ہو، اس لیے جب سے حضور ضیاء الامت کا یہ عرس ہوتا ہے اور جب آپ واپس جاتے ہیں، میں کوئی اور آپ کو چیزیں نہیں کہتا، میں صرف کہتا ہوں صدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، تا حضرات محترم، میں آخری یہ بھی ایک میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں، وہ لوگ جو اس محفل کو سنوارنے میں، اس محفل کو آگے بڑھانے میں، عرس کی 3 دن کی ان تقریبات میں اپنے آنے والے مہمانوں کی خدمت گزاری میں رات اور دن جاگتے رہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے ذمہ واجب ہے۔ میں اپنے ان تمام بچوں کو، اپنی ان تمام شاہینوں کو، اپنے تمام استادوں کو، کوئی ہمارے استاد عام استاد نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آئے 10 پڑھاتے ہو، کیا بات ہے، کیا ایسا اس میں کا ان سے وعدہ کیا تھا، جب سے رہیں گے، جب تک جان رہے گی ہم تیرے اس پیغام کی حفاظت کریں گے۔ آج وہی ہمارے استاد کبھی تندور پہ بیٹھے ہیں، کبھی روٹیاں گر رہے ہیں، کبھی سالن پکوا رہے ہیں، کبھی ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان اساتذہ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے ان بچوں کو جو آج رات کو منہ مبارک کی وجہ سے ہمارے پاس حکومت کی طرف سے بہت پروٹوکول تھا، بہت پولیس والے تھے اور انہوں نے بڑا انتظام بھی بہت اچھا کیا، ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تب بھی اسی ادارے کے یہ بچے، اسی ادارے میں پڑھنے والے وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایک ذمہ دار انسان کو کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، میں اپنے ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں، ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس منہ مبارک کو جس ہستی نے ہمیں عطا کیا، جن کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی، وہ ہمارے سید عظمت علی شاہ صاحب ہیں۔ وہ یہ تحفہ ہمارے لیے، ہماری نیت سے، اپنی اس ادارے کی نیت سے، حضور ضیاء الامت کی اس محبت کے شکرانے کے طور پر وہ لے کے آئے اور انہوں نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا۔ شاہ صاحب، میں آپ کا، آپ کی نسل کا آپ کے لیے دعا گو ہوں اور ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ اللہ آپ کو یہ عزت ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی بڑی عزت، اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ آپ میرے رسول کی آل ہے، آپ میرے رسول کی اولاد ہے، آپ میرے رسول سے رشتہ رکھتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم آپ کے مقروض بھی رہیں گے اور مشکور بھی رہیں گے۔ میرے وہ شہر کے لوگ، کل میں نے اپنے شہر کا والہانہ پن دیکھا اور میں یہ اکثر کہتا ہوں، میرا شہر کسی نے دیکھنا ہو نا، جب میرے نبی کی عشق اور محبت کی بات ہو تو دیکھا کرو اس کی چاند کیا ہے، اس کی آنکھ بات کیا ہے۔ لوگ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، کتنے گھنٹے وہ انٹرچینج کے اوپر کھڑے رہے اور رات کو 2:30-3 بجے ہمیں وہ یہاں پہنچا کے گئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی، مولانا مختار احمد زیاد رحمت اللہ علیہ میرا دوست بھی تھا، میرا یار بھی تھا، میرا کلاس فیلو بھی تھا اور مجھے اس سے بڑی محبت بھی تھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا آج وہی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ممتاز نظامی کو میں نے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے یہ تقریباً 8-9 سال پہلے یہ تحفہ کراچی میں لا کے مجھے کہا تھا کہ میں یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے ہے، میرا بھیجنا ہے۔ میں یہ 8-10 سال سوچتا ہی رہا کیا کروں، اس قابل ہوں کہ میں لے آؤں، میں اس کا احترام کر پاؤں گا، میں اس کی عزت کر پاؤں گا۔ یہی سوچتے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر 2019 میں
مجھے سٹروک ہوا، میں تکلیف ہوئی، اور بندہ جب بیماری اور امتحان کے عالم میں ہو نا تو اسے اپنا رب اور اپنا نبی بڑے یاد آتے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ کیفیت یہ ہے تو مجھے اسی وقت میں نے شاہ صاحب کو فون کیا، شاہ صاحب جو امانت میری آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کو بخش دی ہے یا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے لیے ہے اور وہ ہے۔ تو ہم پھر تیار ہوئے، یہ عزیز میرے ساتھ تھا، ہم اس کو اپنے سروں پہ اپنے سینے سے لگا کے درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہوئے ہم اسلام آباد لے آئے۔ پھر وہ اسلام آباد کا وہ دارالعلوم کا وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں حضور ضیاءالامت اپنا جب جج بن کے گئے تھے نا تو تب بھی اسی میں رہتے تھے، جب عام کیفیت میں تھے تو تب بھی وہاں وہ آپ تشریف لے گئے تو ہم نے وہی کمرہ جس میں تو ہم نے وہ منہ مبارک وہاں پلیس کیا۔ اور رمضان میں ہم لانا چاہتے تھے لیکن ہمارے دوستوں نے مشورہ دیا، اور ایک کرونا بھی اس وقت بڑی سخت صورت میں تھا، تو ہم آج حضور ضیاءالامت کے عرص سے اوپر یہ تحفہ لے کے آئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں ہمارے بزرگوں نے جو کام بھی کیا وہ اپنے لیے نہیں کیا، وہ سارے کا سارا کام اپنے نبی کی امت کے لیے۔ خیر کا عمل آیا تو بھیڑے کو یاد رکھا، بھیڑے کے لوگوں کو یاد رکھا۔ کوئی ایسی بات ہمارے یہاں کے موجود ہے قبلہ قادری صاحب کہ کوئی بچہ یا بچی بھیڑے کی داخل ہو اور اس کے پاس نمبر اتنے نہ ہو تو وہ میرٹ پہ پورا اترے تو بھائی اسے داخل ہے کیونکہ میرا شہر ہے، اس کے لوگ میرے لوگ ہیں۔ دوسرا ہمارے یہاں یہ ہے اگر وہ سادات کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کو داخلہ ہے، اور اگر وہ سیال شریف کا حکم نامہ لے کے آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے، داخلے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، جو اپنے ہیں ان کے لیے بھی، جو پرائے ہیں ان کے لیے بھی۔ کل میں نے دیکھا جب اللہ کے نبی کی کوئی سنت، کوئی برکت، کوئی صفت، کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو پرایا کوئی بھی نہیں رہتا، سب اپنے ہو جاتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم میں جن کا ایک جملے کی قیمت ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نے ایک کنونشن کیا تھا، ہم گئے علماء و مشائخ کو دعوت دینے، میں پشاور گیا دارالعلوم جنیدیہ غفوریہ میں، جس کے ذمہ دار اس وقت ہمارے آج کو وزیر محترم ہیں وہ تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ ہم ایسا پروگرام کر رہے ہیں تو میری خواہش ہے آپ تشریف لے آئیں۔ مجھے ان کے جملے میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہاں آنا ہے؟ میں نے کہا جی اسلام آباد۔ وہ کہنے لگے تم کہو نا بحرہ عرب میں چھلانگ لگانی ہے تو میں تب بھی ہوں گا۔ آپ بتائیں مجھے ایسے بندوں کے احسان اتارے جا سکتے ہیں؟ ایسے بندوں کی محبتوں سے نکلا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس محبت سے اب بھی وہ نوازتے ہیں، وہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اور الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تکمیل کے مراحل میں جو ساتھ انہوں نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ میں نے اپنا دور بھی دیکھا ہے، 5 سال اپنی حکومت بھی دیکھی ہے، اور اب ان کے وقت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح میرا یہ ساتھ دیتے ہیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، میرے فکر کو شاباش دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دعا کو اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں جو یہاں وزیر بلاتا ہوں نا، میں اس لیے نہیں بلاتا کہ میری شان میں اضافہ ہو، میں اس لیے بلاتا ہوں کہ ان کے اندر وہ خوبیاں اور وہ عزتیں اس قابل ہیں یہ کہ مجھے ان کا وہ محمد علی احمد خان صاحب آئے جب یہ پہلی دفعہ ہماری اسمبلی میں پہنچے تو یہی جو سارے اسماء حسنہ انہوں نے یہاں پڑھے ہیں وہی انہوں نے وہاں پڑھے۔ ہم اسی وقت ہی ان کے اسیر ہو گئے کہ یار یہ کیا بات ہے،
مجھے بعض دوستوں نے کہا ہے یہ موجودہ حکومت کے بہت بڑے جو ہے وہ دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ حکومت نے کچھ ایسے ویسے کام کر جو کوشش کرتے ہیں ان کو کسی جگہ بھیج دیں تاکہ کوئی گرفت نہ کرتے والا ہو۔ وہ آئے، مجھے خوشی ہوئی۔ جب ہمارا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو علی محمد خان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسے بل یہ اپوزیشن ہمارے پاس بھیجے تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مور لگا دیں گے، اس کو مان لیں گے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، انہوں نے خاتم المرسلین کا بل پاس کروایا، یہ ان کی شناخت تھی۔ تو اس لیے میں اپنے ان دونوں دوستوں کو بے شمار ایسی محبتوں کی وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں تکلیف دیتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کوئی بھی میری مجلس ایسی نہ ہو جس میں یہ ہستی تشریف فرمان ہو۔ میں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب تشریف فرمائیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو حضرت سلطان باہو کی اولاد میں سے ہو اسے کسی تعارف کی ضرورت ہے نہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے نام کے ساتھ پیر بھی لگا ہو، پیر زادہ بھی لگا ہو، اور وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اسے علم کی جو ہے وہ فہم بھی ہو، اسے اقبال سے محبت بھی ہو، وہ اس کی اچھے کلام کا حافظ بھی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بندہ بھی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی آرزو تھا۔ تو آپ تشریف لائے، میرے سر آنکھوں پہ میری عزتوں میں اضافہ ہوا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ بلند رکھے، اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں ہمیشہ وہ راستہ آپ کے لیے کامیابیوں کا راستہ ہو۔ میں بارے دیگر اپنے شہر کا، اپنے شہر کے معززین کا، اپنے شہر کے فقیروں درویشوں سب کا شکر گزار ہوں کہ کل جو انعام میرے رب نے اپنے نبی کے منہ مبارک کی صورت میں ہمیں عطا کیا، اللہ ہمیں اس کا اہل رکھے۔ میں ایک بات عرض کروں، مدینہ پاک جاتے ہیں نا تو آپ نے سنا ہوگا علماء فرماتے ہیں یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا، یہاں پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلنا، اگر تم نے ذرا بھی حرکت ایسی کی تو زندگی کے سارا سرمایہ چلا جائے گا۔ ایسے ہی سنے ہیں تو میں یہ جس طرح یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ جو منہ مبارک ہے، لوگوں کے پاس پیالے ہیں، لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، لوگوں کے پاس جبے ہیں، لوگوں کے پاس ٹوپی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن منہ مبارک جو ہے یہ اللہ کے نبی کے جسم کا حصہ ہے، اور یہ اللہ نے وہاں سے چلتا ہوا، جیسا صاحب نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو یہ انعام ملا، کہیں کسی مانگنے والے نے التجا کر لی ہوگی کہ یہ ہمیں بھی عطا ہو، تو وہ عطا ہوا۔ ہم اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ یہاں اب اس خطے میں معاملات آداب میں بدل گئے ہیں، اب یہاں چیخنا چلانا، بہت بڑے بڑے نعرے مارنا ان کا دور نہیں ہے۔ اب دبے لفظوں میں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اللہ کے انعام پہ خوش اور راضی ہونا اب یہ ہے، اور اسی کو فالو کیا کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ دعا گو اللہ تعالی ہمارے اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور اس سے فارغ ہونے والے علماء شاہی صفت ہمارے دوست جو ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ یہ جو نیا خیر کا سلسلہ ہے جسے الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دارالعلوم کا یونیورسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دارالعلوم ختم ہو گیا، نہ، دارالعلوم کی یہ بنیاد پہ ہی یونیورسٹی مل گیا ہے، اس لیے یہ پہلے اور باقی باتیں بعد میں۔ ہم دعا گوئیں اللہ میں ایسے قدم اٹھانے کی توفیق دے جس سے خیر کے راستے آسان ہو۔ میں تمام دوستوں کو جو یہاں تشریف لائے، 3 دن راتیں وہ جاگتے رہے، اللہ ان کا یہ رد جگہ قبول فرمائے، جو وہ آرزو کے لے کے آئے، جو وہ تمنا لے کے آئے، جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفا عطا کرے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کرے۔
جو بے کس ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جن کی ہاں اولاد نہیں مولا انہیں بخت اور اولاد عطا کرے، جن کے رزق میں کمی ہے میرا رب ان کو رزق کے حلال فراخ عطا کرے۔ میرے پروردگار تیرے نبی کے غلاموں کی جو جھولیاں خالی ہیں اپنے نبی کے منہ مبارک کے صدقے ان کی وہ جھولیاں بھر دے خیر سے، برکت سے، رحمت سے۔ مالک ہم تیرے ہی گداگر ہیں، ہم تیری بارگاہ سے مانگنے والے ہیں، ہمیں اچھے دوستی عطا کر، اچھے ساتھی بھی نصیب فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے تمام طلبہ اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز ادا کیجیے، لنگر کھائیے اور اللہ کے سپرد ہو جائیے۔ میری طرف سے سب دوستوں کو اجازت۔